آج کل ماشاءاللہ حکومت ہے تحریک انصاف کی، تو انہوں نے ایک بہت اچھا کام کیا ہے کہ تمام لوگوں کے لیے ایک ہی سلیبس بنایا گیا ہے، پہلی جماعت سے لے کر 5ویں جماعت تک کا سلیبس بن گیا ہے، تاکہ ایک ہی قسم کی تعلیم ہو، امیر غریب کا کوئی فرق نہ ہو، ایک ہی جیسی تعلیم کریں۔ یہ کئی 5 6 سلیبس یہ نہیں بلکہ ایک ہی سلیبس کے، لیکن اس میں ہمارا خیال نہیں کیا گیا، اہل بیت کا خیال نہیں کیا گیا، شیعت کا خیال نہیں کیا گیا، اپنی طرف سے ایسے متعصب لوگ وہاں بٹھائے گئے کہ جس وقت بحث ہوتی ہے، مباحثہ ہوتا ہے، اس وقت وہ مان جاتے ہیں کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اس طرح ہونا چاہیے، لیکن آگے جو رپورٹ دیتے ہیں وہ رپورٹ کچھ اور ہوتی ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ اب ہمیں مجبور کیا جا رہا ہے کہ آپ جس وقت درود پڑھتے ہیں تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آل کے ساتھ اصحاب کو بھی ذکر کریں، اور ساتھ ساتھ مجبور کیا جا رہا ہے کہ آپ کہیں اجمعین، سب کے سب، یعنی گویا سب کے سب، چونکہ ایک حدیث بنائی گئی ہے الاصحاب کلہم عدول، سب کے سب تو یہ عادل ہوتے ہیں، لیکن یہ غلط ہے، اس طرح کی کوئی حدیث وغیرہ نہیں ہے، یہ بنائی گئی ہے جیسے ابو ہریرہ وغیرہ یہ لوگ حدیثیں بنایا کرتے، یہ کام نہ کریں، یہ کام نہ کریں، آپ خاموشی سے سنیں، یہ نعرے بازی ٹھیک نہیں ہوتی۔ تو بہرحال یہ حدیثیں جو ہے وہ اس طرح کی بنائی گئی ہیں جس میں یہ کہا گیا ہے، دیکھیے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرد واحد ہے، ایک شخصیت ہے، تمام انبیاء کے سردار ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، وہ تو معین ہیں، پتہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر درود بھیج رہا ہے۔ اہل بیت بھی ہزاروں میں نہیں ہے، ان کی تعداد پہلے 5 تھی، زیادہ سے زیادہ 14 ہیں، اور 14 کے 14 کو معصوم قرار دیا گیا ہے۔ شیعہ متفق ہے کہ سب کے سب معصوم ہیں، اہل سنت کے بڑے بڑے علماء فخر الدین رازی اور اس طرح کے سب لوگ متفق ہیں کہ وہ معصوم تھے، وہ کہتے تھے ان کو، لیکن زیادہ تر اہل سنت، بلکہ اس وقت جو اہل سنت برادران ہیں ہمارے، یہ زیادہ تر ابن تیمیہ کے قول پر چل رہے ہیں۔ ابن تیمیہ وہ شخص تھا کہ جس نے سوائے اہل بیت کی مخالفت کے اور کچھ نہیں کیا، قلم اس کا اچھا چلتا تھا، تمام آیات کے بارے میں کہا ہے کہ کوئی ان کے بارے میں نہیں، کچھ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، تعویلیں کر کے ان کو ختم کیا ہے۔ ابن تیمیہ کے بعد پھر ابن قیم آ گئے، پھر ابن جوزی آ گئے، کئی ابن آئے، اس سے پھر وہابیت پھیلی، یہ سارے کے سارا سلسلہ جو ہے وہ اپنی جگہ ہوا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جب صحابہ کی بات آپ کرتے ہیں، صحابہ ایک تو نہیں ہے، صحابہ کے بارے میں آج تک کسی نے نہیں کہا کہ معصوم ہے، کسی صحابی کے بارے میں یہ نہیں کہا گیا کہ عصمت کا دعویٰ ہے۔ جو عصمت کا دعویٰ جن پر نہیں ہے، انہوں نے دعویٰ نہیں کیا، خود بھی نہیں کہتے معصوم، پھر ان پر درود کیوں پڑھا جائے؟ کس لیے درود پڑھا جائے؟ کون سی ایسی وجہ ہے کہ ان کے لیے درود پڑھا جائے؟ پھر اس کے بعد اجمعین، سب کے لیے، کوئی بھی بچا ہوا نہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن مجید کی روح سے اصحاب کی 3 قسمیں ہیں۔ کچھ ایسے اصحاب ہیں جو ٹاپ کی شخصیتیں ہیں، جنہوں نے خون دیا، جنہوں نے اپنی جان قربان کر دی، اسلام کے لیے وہ بہت زیادہ محبت کرتے تھے، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کو محبت کرتے تھے، ہر جنگ میں وہ باقاعدہ لڑے ہیں، کسی جگہ وہ غازی بن کر آئے ہیں، کسی جگہ شہید بن کر آئے ہیں، یہ ٹاپ کے ہیں صحابہ کرام، ہر شخص ان کی عزت کرتا ہے، ان میں سے کسی کے خلاف کوئی بات کرنا یقیناً ناجائز ہے، نہیں کرنا چاہیے، لیکن صحابہ کرام ایسے بھی تھے جو گڑبڑ تھے، جیسے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو مدینہ سے باہر ایک مسجد بنائی گئی، تو لوگوں نے کہا، ان لوگوں نے آئے، وہ بنانے والے آخر مسلمان ہی تھے، مسجد تو مسلمان بناتے ہیں نا، کافر تو نہیں بناتے، مسلمان ہی تھے، صحابی تھے، وہ بھی مسجد بنائی انہوں نے، آئیے جی بسم اللہ مسجد کا افتتاح کریں، سگ بنیاد تو رکھا گیا، اب اس مسجد کا افتتاح کریں۔ حضور وہاں جا رہے ہیں، جب جا رہے ہیں افتتاح کے لیے تو فوراً 11ویں پارے کی آیت آ گئی کہ میرے حبیب یہ مسجد زرار ہے، یہ نقصان کے لیے بنائی گئی ہے، یہ تفریق کے لیے بنائی گئی ہے، آپس میں لڑائی کے لیے بنائی گئی ہے، جھگڑے کے لیے بنائی گئی ہے۔ جو لفظ میں نے کہا خود قرآن مجید میں تفریقاً بین المومنین، مومنین کو 2 حصے کرنے کے لیے بنائی گئی ہے، اس کو بالکل گروا دو۔ اب یہ صحابہ کرام کی بنی ہوئی مسجد خانہ خدا، اس کو بھی گرا دیا گیا ہے۔ آج کل کہتے ہیں جی اگر کوئی آدمی کسی کی زمین پر مسجد بنا دے تب بھی گرایا نہیں جا سکتا، نہیں،
زمین کسی کی ہے تو کوئی حق نہیں ہے مسجد بنانے کا، اجازت کے بغیر کسی کی زمین پر مسجد بنانے کا کوئی حق نہیں۔ جیسے آپ کا مکان گرایا جا سکتا ہے، اسی طرح اللہ کا گھر بھی گرایا جا سکتا ہے۔ اللہ کبھی پسند نہیں کرتا کہ میرا مسجد جو ہے ایسی جگہ بنے جو کسی کی ملکیت ہے، ان سے پوچھا بھی نہ جائے، وہ بیچارے چیختے رہیں چلاتے رہیں کہ ہم نے مسجد بنا دیا۔ ایسا دھکا شاہی اسلام میں نہیں ہے۔ اسلام میں احکام تو یہ بھی لوگ تھے صحابہ کرام، لیکن ان کی مسجد کو مسجد ضرار کہا گیا ہے۔ وہ بھی تو صحابہ تھے نا کہ جنگ خندق میں جا رہے ہیں، انہوں نے اپنے حصہ علیحدہ کر کے ایک طرف ہو گئے، تو ان کو منافقین کہا جاتا ہے۔ سورہ منافقین بھی موجود ہے۔ تو صحابہ کی کہاں 3 قسمیں، قرآن مجید کہتا ہے 3 قسمیں، آپ سب کہتے ہیں کہ عدول بن گئے سب کے لیے، تو یہ اپنی جگہ۔ اب اس کے بعد 7ویں 8ویں 9ویں کا نہیں، 6ٹھی 7ویں 8ویں کا بنایا گیا ہے باقاعدہ۔ ہمارے علماء گئے ہیں، انہوں نے میٹنگوں میں شرکت کی ہے، وہاں جا کے اپنی دلیلیں دی ہیں، ہر چیز دی ہے، لیکن جنگ بدر ہے تو اس میں علی کا نام نہیں، جنگ خندق ہے تو علی کا نام نہیں، جنگ خیبر ہے تو اس میں علی کا تذکرہ نہیں، حنین ہے تو اس میں علی کا تذکرہ نہیں۔ تو علی سے علیحدہ جو ہے وہ جنگیں ہیں۔ کبھی خالد کو لے آتے ہیں۔ خالد کون ہے؟ ایک جگہ گیا، حضور نے بھیجا، ان کے ساتھ کوئی لڑائی جھگڑا تھی، وہاں بجائے اس کے کہ وہ لوگ استقبال کے لیے نکلے، ان پر اس نے حملہ کر دیا۔ تو رسول اللہ کو فرمایا گیا، سورہ حجرات 26واں پارہ، جس میں کہ فاسق فاجر اگر کسی جگہ آپ کو خبر دے کہ وہ لوگ آپ کے دشمن تھے تو پہلے چھان بین کریں میرے حبیب، ایسا نہ ہو کہ غلط کام کریں جس کی وجہ سے بعد میں پشیمان ہونا پڑے۔ ان کے لیے آیت آئی۔ فتح مکہ کے وقت ایک دروازے سے کہا گیا آپ داخل ہوں، وہاں انہوں نے گڑبڑ کی تو رسول اللہ نے باقاعدہ بد دعا کی، یا اللہ میں بری ہوں اس کے کام سے، اس نے غلط کام کیا ہے۔ بھیجا گیا ان کو کہ جو زکوٰۃ نہیں دے رہے ان کے ساتھ لڑیں، حالانکہ وہ کہتے تھے ہم ان کو نہیں دیتے، زکوٰۃ دینے کے لیے تیار ہے، ان کے مانگنے کا حق نہیں ہے۔ یہ تو ایک فقہی مسئلہ ہے کہ آیا وہ ان کو مانتے ہیں نہیں مانتے، نہیں دے رہے۔ تو وہاں کیا ہوا کہ ایک شخص مالک بن نویرہ مشہور شخصیت ہے، اس کو قتل کر دیا گیا۔ اب جب قتل ہو جائے، اس کی بیوی خوبصورت تھی، قتل ہوتے وقت اس نے اپنے بیوی کی طرف اشارہ کر کے کہا تو نے مجھے قتل کرایا ہے، تیری وجہ سے میں قتل ہو رہا ہوں، اور پھر اسی رات اس کے ساتھ نکاح بھی ہو گیا۔ قرآن مجید کہتا ہے 4 مہینے 10 دن جب تک عدت نہ گزرے، عدت کے دنوں میں آپ کے لیے اشارتاً کنایتاً کہنا کہ میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، یہ بھی غلط بات ہے، لیکن اسی رات نکاح کر دیا گیا۔ اب ایک بہت بڑے صحابی کہتے ہیں کہ اس کو سزا دو، دوسرے صحابی کہتے ہیں نہیں 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 نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس تلوار کو اوپر پھیلایا تھا وہ تلوار چلتی رہے گی۔ خود صحابہ کرام میں سے کسی ایک کا قول صحیح ہوگا، ایک کا غلط ہوگا۔ جنگ صفین میں ایک طرف مولا کائنات تھے، دوسری طرف امیر شام تھا۔ غرض ہے کہ یہ کہنا کہ تمام صحابہ اس قابل ہیں یہ نہیں ہے، اور اب بھی جو کچھ کیا ہے اس میں اہل بیت کو ایک طرف کر دیا گیا ہے، ان کا تذکرہ تک نہیں کیا گیا۔ اگر کہا گیا کہ مباہلے میں آپ کہیں کہ اہل بیت ہی صرف گئے تھے اور کوئی نہیں، کہنے لگے نہیں نہیں اہل بیت میں تو ازواج بھی ہیں، ازواج بے شک ہو جائیں، ہمیں کوئی انکار نہیں، بے شک 20 زوجات وہاں بھیج دیں، لیکن وہاں تو آئی تھی تو رسول اللہ نے کہا تھا بہت اچھی ہیں، آپ کو سرٹیفکیٹ دے رہا ہوں اچھائی کا، بہت اچھی ہیں، لیکن چادر میں نہیں آ سکتی۔ ساری دنیا کہتی ہے سنی شیعہ کہ چادر میں فقط 5 تھے تو ازواج کو خام خواہ داخل کرنے کی۔ تو گویا اب جو ہے نہ وہ ہم نے جو رائے دی ہے وہاں جب وہ رائے بھیج رہے ہیں، کہا گیا ہے کہ ہمیں بھی ایک کاغذ دو دستخط شدہ جس سے پتہ چلے کہ ہماری رائے کو مانا گیا ہے، نہیں دی۔ پھر آپ نے وہاں کیا بھیجا ہے اس کی ایک کاپی دو، اس کے لیے دینے کے لیے تیار نہیں۔ آج یا کل اعلان ہو رہا ہے، گویا کہ اس وقت متعصب ترین آدمیوں کو بٹھا دیا گیا ہے، شفقت محمود نے بٹھایا ہے کہ جن کے پولنگ ایجنٹ بھی کافی شیعہ حضرات تھے، نوجوان جن کے لیے کام بھی کرتے رہے، بٹھا دیا ہے۔ وہ متعصب لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ اہل بیت کا کسی جگہ نام نہ آئے، اہل بیت کا تذکرہ نہ ہو، صرف صحابہ کرام۔ اب اللہ بھی پیچھے چلا گیا ہے، رسول اللہ بھی پیچھے چلے گئے، اسی طرح اہل بیت بھی پیچھے چلے گئے، اب سب سے آگے صحابہ ہیں۔ یہ پتہ نہیں کون سا دین ہے جو رسالت مآب کے علاوہ چلتا ہے، اہل بیت کے علاوہ چلتا ہے، اللہ کے علاوہ چلتا ہے۔ پوری توجہ اہل بیت کو، اگر کوئی اللہ کو گالی دیتا ہے اس کو کوئی سزا نہیں دیتا، اگر کوئی رسول اللہ کے بارے میں بات کہتا ہے، حتیٰ شاہی مسجد میں رسول اللہ مرد آباد کہا گیا تب بھی کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں، لیکن اگر صحابہ کے بارے میں ہو تو اہل بیت کی مخالفت یہ در حقیقت چل رہی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اگر اس طرح کی کوئی چیز ہے تو شیعہ قوم کبھی بھی ان چیزوں کو تسلیم نہیں کرے گی، اور شیعوں سے ہٹ کر آپ کوئی چیز بنائیں گے تو کبھی وہ کسی کی صورت میں قابل قبول نہیں ہوگی۔